السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم باتیں پیش کرنے والے ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ کئی باتیں جو ہمارے درمیان غلط چل رہی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث بیان کر کے بیان کی جا رہی ہے، اور کئی باتیں سوشل میڈیا پر غلط بیان کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے کرنے سے یہ گناہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کریں گے جو سوشل میڈیا پر بہت عام اور بہت مشہور ہے، جن کا حدیث اور قرآن سے یا کسی تابعی کے قول سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک سب سے پہلی بات جو ہمارے درمیان بہت عام ہے، جو واٹس ایپ پر فیس بک پر بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایک پوسٹ بنا کر یہ بھیجتے ہیں کہ ان 6 جگہوں پر ہنسنے سے 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ وہ 6 جگہ ہم نے لکھ رکھی ہے، وہ 6 جگہ اس فوٹو میں یہ بتلائی جاتی ہے کہ پہلا، قبرستان میں ہنسنے سے 25 یا 26 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ دوسرا، جنازے کے پیچھے ہنسنے سے گناہ ملتا ہے۔ تیسرا، علماء کی مجلس میں ہنسنے سے 25 مرتبہ زنا کے برابر گناہ ملتا ہے۔ چوتھا، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، اور پانچواں، مسجد میں ہنسنے سے، اور چھٹا، اذان کے وقت ہنسنے سے۔ جب ہم نے اس چیز کی تحقیق کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بات بالکل بے اصل ہے۔ شریعت میں اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت میں اس بات کی نہ قرآن کریم میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ان 6 جگہوں پر ہنسنے سے 25 مرتبہ زنا کے برابر گناہ ملتا ہے، یا احادیث شریفہ میں جو صحیح ستہ ہے، جو معتبر روایتیں ہیں، ان میں بھی ہمیں یہ کسی کتاب میں نہیں ملا ہے کہ ان 6 جگہوں پر ہنسنے سے 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات بالکل بے اصل ہے، شریعت میں اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک اور بات جو ہمارے درمیان بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ اذان کے وقت اگر کوئی شخص ہنستا ہے تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اذان کے درمیان ہنستا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم نے اس بات کو پڑھا اور اس کی تحقیق کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ اذان کے وقت ہنسنے سے انسان کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو اذان کے وقت نہیں ہنسنا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، لیکن یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ اذان کے وقت ہنسنے سے مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور جو شخص ان باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، انہیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 پر لکھا ہوا ہے، من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی، جس نے میری طرف نسبت کرتے ہوئے جھوٹی حدیث بیان کی، حالانکہ اس کو میں نے نہیں کہا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ اکبر، کتنی سخت وعید آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث بیان کرنے پر۔ اور آج ہم سوشل میڈیا پر، چاہے واٹس ایپ پر ہو یا فیس بک پر ہو یا ٹویٹر پر ہو، ہم فوراً اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے ہیں اور بلا تحقیق اس کو شیئر کر دیتے ہیں، دوسروں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ ہونا چاہیے، اگر ہمیں کوئی بات پڑھنے میں آئے اور اگر ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے اور اس میں حدیث کا حوالہ ہو، یعنی حدیث کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کی گئی ہو، تو ہمیں اس چیز کی تحقیق کرنا چاہیے، اس کی مکمل تحقیق کرنے کے بعد ہی شیئر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان ایک اور بات بہت عام ہے،
اور وہ یہ ہے ابھی جیسے رمضان قریب آ رہا ہے تو یہ بات بھی سوشل میڈیا پر بہت گردش کرے گی کہ جو شخص رمضان المبارک کی خوشخبری دے تو اس کو اتنا انعام ملے گا. یہ بات سوشل میڈیا پر بہت گردش کرتی ہے اور کئی لوگوں سے سننے میں بھی آئی ہے. تو اور خاص کر کے سوشل میڈیا پر بہت یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ جو رمضان المبارک کی جب رمضان شروع ہو رہا ہے اس کی خوشخبری دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. جب ہم نے اس بات کی بھی تحقیق کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بات بھی بالکل بے اصل ہے. شریعت میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن کریم میں اس بات کی کوئی تصدیق ہے، نہ احادیث شریفہ جو معتبر روایات ہیں، جو معتبر کتاب ہیں، ان میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ جو شخص رمضان کی خوشخبری دیتا ہے تو اسے پہلی خوشخبری دیتا ہے کہ پہلا رمضان کب ہے، پہلا روزہ کب ہے، یہ خوشخبری لوگوں کے درمیان دیتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے. یہ بات بھی بالکل بے اصل ہے. شریعت میں اس بات کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. اور ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں بیان کرنے سے بچیں. اس کا بہت سخت گناہ ہے، بہت سنگین گناہ ہے. خود ہم نے آپ کو حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی، میری طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں فرمائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے ہم ایسی باتیں شیئر ہی نہ کریں.